بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. رواہ ابن ماجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سود کے ذریعے سے مال میں اضافہ کرے گا اس کا انجام کار مال کی قلت ہوگا۔ دوستو، ہمیں سے بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ سود بہت سیف اور محفوظ ذریعہ ہے کہ ہم اپنے مال کو بھی محفوظ رکھ لیں گے اور ہمیں اس پہ پروفٹ بھی آتا رہے گا، لہٰذا ان کو لگتا ہے کہ سود سے مال بڑھتا ہے۔ ہم نے بینک میں کسی نے بھی بندے نے 10 لاکھ روپے جمع کروا دیے، اب اس کو لگتا ہے یہ 10 لاکھ محفوظ ہیں اور اس پر مارک اپ لگ رہا ہے، اس پر ہمیں اضافہ جو مل رہا ہے وہ ہماری بچت ہے اور پیسے بہرحال بڑھ رہے ہیں۔ ہماری ظاہری آنکھ یہی بتا رہی ہے کہ سود سے مال بڑھتا ہے، جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ دے گا تو مال بڑھے گا، ظاہری طور پہ کم ہوگا لیکن اس میں برکت آئے گی، کیونکہ بھائی ظاہری آنکھ سے برکت نظر نہیں آئے گی، ہماری عقل میں نہیں آئے گی، چونکہ ہماری عقل نے بنایا کیلکولیٹر، اور کیلکولیٹر میں برکت کا کوئی بٹن نہیں ہے بھائی۔ تو یہ ہے ہمارے عقیدے کی بات، اور ہمارا عقیدہ وہ قرآن ہے، اور قرآن کہتا ہے اللہ سود کو مٹاتا، اور جس چیز کو اللہ مٹائے پوری کائنات مل کے بھی اس کو نہیں بچا سکتی، یاد رکھیے گا۔ سودی نظام کو پوری کائنات مل کے نہیں بچا سکتی جب اللہ اس کو مٹانے والا ہے۔ اور اسی طرح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ کوئی آدمی اگر سود کے ذریعے سے مال میں کثرت چاہتا ہے تو الا کان عاقبۃ امرہ الی قلہ، آخر کار اس کا مال وہ قلت میں بدل جائے گا۔ قلت کا مطلب ایک تو ظاہری طور پہ مال فنا ہوگا، اور ایک یہ ہے کہ مال میں برکت نہیں ہوگی۔ وہ مال آئے گا، اس کے ذریعے سے فساد آئے گا، بگاڑ آئے گا، بیماریاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، دکھ اور تکلیفیں آئیں گی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ نہ کریں بھائی، اور اللہ کا فیصلہ جو قرآن میں ہے وہ مانیں کہ سود کے ذریعے سے مال بڑھتا نہیں ہے، گھٹتا ہے، اور اس کے ذریعے سے پریشانی اور دکھ اور تکلیف آتے ہیں۔ صدقات کے ذریعے سے اللہ مال کو بڑھاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔